بہرحال میں اپنی جگہ پر واپس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کم عمر ایک قیدی یہ تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کھسک کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مصر رہا۔ اسے ملنے والے کھانے کے ڈبے کے ایک طرف لفظ مرغی لکھا ہوا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ان قیدیوں میں کچھ بھلے اور اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں آپ کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ ہی کی ملکیت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نوجوان ابھی بھوکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے اپنے ساتھ کھانے کی پیشکش کی۔ اس کی عمر 21 برس سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا دل احساس مروت اور محبت سے لبریز تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس نوجوان کی شامت آ گئی۔ فوجیوں نے اسے اپنے جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس نوجوان کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے مجھے اپنے کھانے میں شریک کیا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ مر چکا ہو، یا شاید میں اسے کیوبا میں دوبارہ نہ پہچان سکا ہوں، کیونکہ اذیت اور تشدد کے باعث انسان کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ اس رات ہمیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ ہمیں 20 قیدیوں کے حساب سے ایک اور باڑے میں لے جایا گیا، جس کے ارد گرد بھی خاردار تار تھی۔ ہماری تعداد اس وقت 60 تھی۔ اس رات مجھ سے پہلی دفعہ مفصل تفتیش کی گئی۔ 2 فوجی باڑے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا نمبر پکارا، صرف 5 3 تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی میں نے اپنی شناخت کرائی، ان میں سے ایک فوجی نے میری کمر میں گھونسا مارا، جبکہ دوسرے نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پہلے فوجی نے پیچھے سے میرے بال کھینچے اور میرا سر زمین پر دے مارا۔ مجھے خیمے میں لے جایا گیا، جہاں بہت سے افسردہ موجود تھے اور بہت سے افسر بھی۔ حالانکہ میں انگریزی میں کچھ زیادہ شدھ بدھ نہیں رکھتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھ سے انگریزی میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ان کے صرف یہی سوالات میرے سمجھ میں آئے: کیا تم القاعدہ کے ساتھی ہو؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے میرے منہ پر مکہ رسید کیا۔ کیا تم طالبان ہو؟ نہیں۔ اس فوجی نے پھر میرے منہ پر مکہ رسید کیا۔ اسامہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اب کی بار دوسرے فوجی نے میری تھوڑی مکہ مار کر برابر کر دی۔ کیا تم القاعدہ کے ساتھ ہو؟ نہیں۔ ایک اور گھونسا میرے منہ پر لگا، میرے ہونٹ پھٹ گئے اور میری ناک سے خون بہنے لگا۔ کیا تم طالبان کے ساتھی ہو؟ نہیں۔ جب بھی میں نفی میں جواب دیتا، میرے منہ پر مکہ پڑتا۔ ان میں سے ایک افسر نے یک بارگی پوچھا، کیا تم محمد عطا کو جانتے ہو؟ یہ نام مجھے کچھ مانوس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوچا۔ میرے سر میں شدید دھمک ہو رہی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا، میں نے یہ نام کہاں سنا ہے؟ ہر چیز الجھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ایک لمحہ ٹھہر، وہاں مجھے معلوم ہے میں نے یہ نام سنا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ نام میں نے کہاں سے سنا ہو۔ پھر مجھے یاد آ گیا، خبروں میں نے یہ نام سنا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے 11 ستمبر کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں نے یہ نام خبروں میں سنا تھا۔ اس نے مجھ سے پھر کچھ پوچھا۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ تمہارا دوست تھا؟ میں حیرانی سے بولا، کیا؟ اس نے پھر کہا، وہ تمہارا دوست تھا؟ نہیں، میں نے اس کا نام خبروں میں سنا تھا۔ میرے منہ پر ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ غراتے ہوئے کہنے لگا، ٹی وی کی خبریں؟ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ وہ افسر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زمین پر پڑا تھا اور میرے ہاتھ میری کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے چہرے پر ایک ٹھڈا پڑا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں پاکستان میں کیا کرتا رہا تھا۔ میں جہاں تک اسے بتا سکتا تھا اسے تبلیغی دوستوں اور محمد کے متعلق بتایا۔ وہ پھر چیخنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا ویزا جعلی ہے۔ میں نے جواب دیا، تم ویزے کے متعلق چھان بین کر سکتے ہو، تمہارے ہی پاس ہے۔ وہ واپس میز کی جانب گیا اور زمین پر سے ایک فائل اٹھائی۔ اس نے یہ فائل میز پر خالی کر دی۔ ان چیزوں میں میرا بٹوا، جہاز کا ٹکٹ، پاسپورٹ اور جرمن شناخت نامہ تھا۔ میں نے کہا، میرا پاسپورٹ دیکھو، میرا ویزا بھی دیکھو۔ اس نے میرے پاسپورٹ کا معائنہ کیا۔ اس نے کہا، یہ جعلی ہے۔ اس نے قونصلیٹ کی طرف سے لگی ہوئی مہر دکھائی اور کہا، یہ مہر تم نے خود لگائی ہے۔ میں نے جوش بوش ہو کر جواب دیا، قونصلیٹ کے حکام سے پتہ کر لو۔ میں نے یہ مہر جرمنی میں پاکستانی قونصلیٹ سے لگوائی۔ میں خود وہاں موجود تھا۔ میں اپنے ویزے پر جیل سازی کیوں کرتا؟ اس نے کہا، تم افغانستان جانا چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں جواب دیا تو ایک اور گھونسا میرے چہرے پر پڑا۔ پھر مجھ سے سوال ہوا، تم اسامہ کو جانتے ہو؟ نہیں، جرمن حکومت سے پوچھ لو، میری ماں سے پوچھ لو، میرے اسکول والوں سے پوچھ لو۔ سوالات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اسامہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔
اس نے پھر میرے چہرے پر گھونسا رسید کیا۔ تم طالبان ہو؟ نہیں نہیں، ایک اور مکہ میرے چہرے پر پڑا۔ پھر اچانک اس نے مجھ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جسے میں مکمل طور پر جانتا تھا۔ یہ میرے اسکول کے ایک دوست کا نام تھا۔ اس نے ایک نمبر بولا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیا یہ ٹیلی فون نمبر تھا؟ وہ نمبر تھا 004921۔ میں نے جواب دیا، یہ میرے ایک دوست کا نمبر ہے، یہ میرے اسکول کا دوست ہے۔ اس نے پھر ایک دوسرا نام پکارا، یہ بھی میرے ایک دوست کا نام تھا۔ اس دوست کا تعلق جرمنی کے شہر بریمن میں واقع میرے آبائی ضلع ہیملنجن کی ایک مسجد سے تھا۔ اس نے نمبر دہرایا، پہلے اس نے نام پڑھا، پھر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سے نمبر پڑھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرا ایک دوست ہے۔ اس نے ان نمبروں کو دہرایا۔ میں نے بریمن کا علاقائی مخصوص نمبر بتایا اور اس کے علاوہ ایک دو مزید اعداد بھی بتائے۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے یہ ٹیلی فون نمبر کہاں سے حاصل کیے۔ پھر وہ امریکی فوجی بڑے غصے سے کہنے لگا، 0090 فاطمہ میری بیوی اس وقت ترکی میں ہے۔ اچانک اس نے پوچھا، جرمنی سے روانہ ہونے سے قبل تم نے اپنا موبائل فروخت کر دیا؟ تم نے اپنا موبائل کیوں فروخت کیا؟ اس کی بات میں سمجھ گیا، یہ بات بالکل سچ تھی۔ پاکستان آنے سے پہلے میں نے اپنا موبائل فروخت کر دیا تھا۔ ہاں میں نے اپنا موبائل فروخت کر دیا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیں معلوم ہے۔ اس نے میرے چہرے پر ایک مکہ رسید کیا اور کہا، تم نے یہ فون کسے فروخت کیا؟ مجھے کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں نئی اور جدید قسم کا فون خرید لیتا اور پرانا فروخت کر دیتا تھا۔ کیا میں نے یہ فون پرانی برقی اشیاء کی کسی دکان پر فروخت کیا تھا یا پھر اپنے کسی دوست کو فروخت کیا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم تھا کہ میں نے اپنا فون کسی نہ کسی کو فروخت ضرور کیا ہے، اور یہ سب سچ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے عقبی حصے پر کسی نے گھونسا رسید کیا ہے۔ میں مسلسل کہہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنا فون کس کے ہاتھ فروخت کیا، کیونکہ میں اکثر اپنا پرانا فون فروخت کر کے نیا لے لیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، یہ فوجی یہ سب کیسے جانتا ہے؟ لیکن میں اس سوال پر مزید غور نہ کر سکا کیونکہ فوجی دوبارہ میری پٹائی کر رہے تھے۔ امریکی افسر کہہ رہا تھا، تم نے 1100 جرمن مارک بریمن میں واقع اپنے بینک سے نکلوائے۔ مجھے یہ بھی علم ہے، تم نے اس رقم کا کیا کیا؟ اس کے تمام الفاظ میں سے مجھے بریمن بینک سمجھ میں آیا۔ اس بینک میں میری رقم جمع تھی۔ اسے میرے بینک کے متعلق کس طرح معلوم ہے؟ حالانکہ میں اپنا ATM کارڈ بینک سے کسی بھی وقت خود کار طریقے کے ذریعے رقم نکلوانے والا کارڈ اپنے ساتھ پاکستان نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ غرایا، مجھے فوراً جواب چاہیے، تم نے یہ رقم کہاں خرچ کی؟ میں نے یہ رقم کہاں خرچ کی؟ سوچنے لگا۔ پھر میں نے اسے جواب دیا، میں نے 1100 جرمن مارک بینک سے نکلوائے اور پاکستان جانے اور واپسی کا ٹکٹ خریدا۔ اس فوجی افسر نے پھر پوچھا، سلجوق بلجن کون ہے؟ میں پھر اپنی سوچوں میں غلطان ہو گیا۔ سلجوق؟ وہ سلجوق کے متعلق کیسے جانتا ہے؟ میں نے سلجوق کے متعلق کسی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں انہیں کیوں بتاؤں؟ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ فوراً جواب دو۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے پیٹ پر میں ضرب لگی اور میں نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، وہ میرا دوست تھا اور ہم دونوں اکٹھے پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ ہم پاکستان میں قرآن کا مطالعہ کرنے اور فہم حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ میں کراچی کے ہوائی اڈے پر کئی دن تک سلجوق کا منتظر رہا، لیکن وہ کراچی نہیں پہنچا۔ لیکن میری یہ تمام وضاحت بے سود تھی۔ یہ افسر میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے میری پٹائی شروع کر دی، لیکن ان کے یہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں جو وہ مسلسل اور متواتر دہرا رہے تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گے، تم کبھی بھی اپنے دوستوں کے پاس نہیں جا سکو گے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں واپس اپنے باڑے میں تھا۔ میرا چہرہ سوجا ہوا تھا اور میرے بدن کی ہر ہڈی سے درد کی چیخیں اٹھ رہی تھیں۔ میری سماعت سے ایک اور آواز ٹکرائی جو کسی اور قیدی کا نمبر پکار رہی تھی۔ چند ثانیے بعد فوجی اسے اپنے پاس لے آئے۔ وہ کسی قیدی کو لے جاتے، پوچھ گچھ کرتے، اسے واپس لے آتے، پھر نئے قیدی کو لے جاتے۔ اس پہلے دن کے بعد مجھ سے دوبارہ بھی تفتیش کی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تفتیش اگلی صبح کی گئی ہو۔ بہرحال اس وقت کچھ اندھیرا تھا۔ ہر روز یہی کھیل تماشا ہوتا، لیکن سوالات کرنے والا افسر مختلف ہوتا اور مختلف فوجی میری پٹائی کرتے۔ وہ مجھ سے نام پوچھتے، نمبر پوچھتے، مختلف الزامات لگاتے اور پھر آخر میں لاتوں اور گھونسوں سے میری خاطر وہ مدارت کرتے اور چلے جاتے۔ اسی اسنا میں مجھے باڑے میں واپس پھینک دیا جاتا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔
لیکن میں نے اپنا ذہن، خیالات اور سوچ مرتکز کرنے کی سعی کی۔ انہیں میرے دوستوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر کیسے معلوم ہوئے اور وہ سلجوق کے نام سے کیسے واقف ہوئے؟ جب میں نے اپنے ذہن پر زور دیا تو مجھ پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ جرمنی اور امریکہ اتحادی ممالک ہیں۔ شاید ان کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ شاید انہوں نے جرمن حکام سے رابطہ کیا ہو۔ جرمن حکام کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ممکن ہے کہ امریکیوں نے جرمنوں کو یہ بتایا ہو، ایک جرمن باشندہ ہمارے ہاتھ لگا ہے اور ہمیں اس کے متعلق کچھ معلومات درکار ہیں۔ یہ سب کچھ میرا تخیل و تصور تھا، لیکن اگر انہیں یہ معلوم تھا کہ میں نے اپنا موبائل فون فروخت کیا تو انہیں میری بے گناہی کا یقین بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ نام اور نمبر میرے موبائل فون سے حاصل کیے ہوں۔ ممکن ہے یہ نام اور نمبر میرے فون میں ابھی تک محفوظ بھی ہوں۔ میں نے اپنی بہن، بہنوئی، دوستوں اور اپنے عزیزوں کے نمبر اپنے موبائل فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ ممکن ہے کہ انہیں بہت سے نام میرے بٹوے میں موجود کاروباری کارڈوں کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں۔ برہمن کے میرے تمام دوستوں کے پاس مختلف کاروباری افراد کے نام اور فون نمبر موجود ہیں۔ مزید برآں میرے بٹوے میں میرے دفتری ساتھیوں اور اسکول کے زمانے کے دوستوں کے کارڈ بھی پڑے تھے۔